کیا اٹھا لیتے ہیں ہم کو معلوم کچھ نہیں کر سکتے، مگر آنا سیلاب آیا تو کوئی نہیں ہے. اور آج 10,000 روپے کی اسکیم کے لیے بہت سے لوگوں کو نہیں ملا. وہ 10,000 روپے کی اسکیم بھی میں تو چیف منسٹر سے ان سے مطالبہ کیا، ریپرزنٹیشن کیا کہ بہت بربادی ہوئی ہے، آپ کی حکومت کو مدد کرنا ہے. مرکزی ٹیم دلی سے آئی تھی حافظ بابا نگر کے پاس، میں ان سے ملاقات کیا اور ان سے مل کر کہا کہ آپ کی دلی کی حکومت کو حیدرآباد کے حیدرآبادیوں کی مدد کرنا ضروری ہے. اگر آپ فائنینشیل ہیلپ کریں گے تو ہم ایک ایک گھر کو جس میں پانی آیا ان کو کم سے کم 80,000 سے 1,00,000 روپیہ مل سکتا تھا. مگر نریندر مودی اور بی جے پی نے ایک پیسہ نہیں دیا. جب میں یہ سوال اٹھاتا ہوں تو فوراً جنا بن جاتا ہوں. اب جنا بننے کا میرا گناہ کیا ہے؟ میرے والد محترم نے مجھے باہر بھیجا کر پڑھایا، میں نے محنت کی، لنکن زن سے میں نے 12 کلاس کی ڈگری حاصل کی، تو میرا پڑھنا لکھنا ان کے لیے ایک بہت بڑا تکلیف کا باعث بن گیا، کیونکہ یہ برداشت نہیں کر سکتے پڑھے لکھے نوجوان مسلمانوں کو. ان کو وہی چاہیے جو ان کی یا تو تعریف کرے یا پھر ڈر کے خاموش گونگا بن جائے. جب ہم یہ سب چیزیں دیکھتے اور بولتے تو ان کو تکلیف ہو جاتی ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ حیدرآباد پرانے شہر پہ سرجیکل اسٹرائک کریں گے. کون سا سرجیکل اسٹرائک کریں گے آپ؟ اگر پرانے شہر میں مان بھی لیا جائے کہ پاکستانی افغانی ہے، آپ سو رہے تھے، 6.5 سال سے آپ کی حکومت ہے، پکڑنا تھا، کس نے روکا آپ کو؟ نکالنا تھا، مگر کچھ نہیں، صرف الیکشن کی خاطر نفرت پیدا کرنا، لوگوں میں ٹینشن پیدا کرنا، یہ بی جے پی کی پرانی عادت ہے. جھوٹ کی فیکٹری بی جے پی کے پاس ہے. آپ لاک ڈاؤن کیے، میں چیف منسٹر KCR سے کہا کہ لاک ڈاؤن کو قبول مت کرو. میں نے ان کو بتایا کہ ہمارے آئین میں، کانسٹیٹیوشن میں لا اینڈ آرڈر ریاست کا، اسٹیٹ کا سبجیکٹ ہے. آپ مت قبول کرو، اپنے لحاظ سے لاک ڈاؤن کرو. مگر سننے تیار نہیں. دلی سے بیٹھ کے دلی کے بادشاہ بول دیے کہ حیدرآباد میں لاک ڈاؤن، تلنگانہ میں لاک ڈاؤن. وہ وقت نہیں تھا لاک ڈاؤن کا، وہ وقت تھا کہ سب کو اپنے اپنے گھروں کو بجاتے، لوگوں کو 15 دن کا ٹائم دیتے، کم سے کم 8 دن کا ٹائم دیتے. دیکھو 8 دن کے بعد لاک ڈاؤن ہونے والا ہے، تیاری کر لو. مگر نریندر مودی دلی کے بادشاہ ہیں. آپ نے 4 گھنٹے کا ٹائم دیا، بھائیوں بہنوں، 4 گھنٹے کے بعد بند. پورا لاک ڈاؤن 3.5 مہینے میں ابھی پٹ گیا، ختم ہو گیا. نوکریاں چلے گئی، آمدنیاں ختم ہو گئی. آپ اندازہ لگائیے کہ ایک عدد و شمار ہے جس کا CMI کہتا ہے کہ 8 سے 10 کروڑ کے درمیان انفارمل سیکٹر میں لوگوں کی نوکریاں چلے گی. 2 کروڑ لوگوں کی تنخواہیں کم ہو گئی. اب اسکول کھلے گا تو ماں باپ پریشان ہے کہ بچوں کو فیس کہاں سے دیں گے. جو لوگ کام کر رہے تنخواہیں آدھی ہو گئی ان کی. یہ کون ذمہ دار ہے؟ نریندر مودی کی حکومت ذمہ دار ہے. لاک ڈاؤن کرنا تھا، 8 دن کے بعد کرنا تھا، لگا دیے لاک ڈاؤن. اچھا، لاک ڈاؤن اٹھانے کے لیے کیا دیے؟ 8 دن کا ٹائم دیے. آپ 8 دن کا ٹائم لاک ڈاؤن کو دیتے، جتنے ہمارے باہر سے لوگ آ کر تلنگانہ میں، حیدرآباد وغیرہ میں کام کر رہے تھے، وہ آرام سے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے. کورونا پھیلتا نہیں تھا، اتنی بھوک مری نہیں ہوتی تھی، مگر آپ نے کر دیا. آج عوام بھگت رہی ہے. نوٹ بندی، بھائیوں بہنوں، 8 بجے سے 500 گئے، 1000 گئے. اب تک غریب پریشان ہے، اب تک غریب پریشان ہے. نوٹ بندی سے کاروبار چھوٹے برباد ہو گئے، اب تک لوگ نہیں سمجھے. یہ بی جے پی کی غلط پالیسیاں ہیں. ان کو دشمنی مجلس سے کیوں؟ کیونکہ پارلیمنٹ میں ٹرپل طلاق کے قانون کو 3 مرتبہ بحث ہوئی. تینوں مرتبہ میں نے دلائل کے ساتھ بی جے پی کو بے نقاب کیا اور کہا کہ آپ یہ قانون مسلم مہیلاؤں کے خلاف بنا رہے اور مسلمان مردوں کو جیل میں ڈالنے کے لیے قانون بنا رہے. ان کو اس بات کی تکلیف ہے.
CAA کا قانون جو ہمارے بھارت کے آئین کے خلاف ہے، میں نے کہا یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، اور بی جے پی کے تمام 329 کے سامنے میں نے اس بل کو پھاڑ دیا کالا قانون کہہ کر. ان کو تکلیف ہے. UAPA کا قانون بنایا گیا. دلی میں NIA کا ایک ACT بیٹھ کر حیدرآباد میں کسی بچے کا نام لسٹ میں لکھ دیا ٹیررسٹ ہو گیا. اس کی مخالفت کی میں نے. ہر جگہ پر مخالفت کر رہے. ان کو تکلیف اس بات کی ہے کہ کون ہے یہ دیوانے لوگ حیدرآباد سے نکل کر مہاراشٹر میں 23 سال کے شیو سینا کے MP کو راجی امتیاز جلیل MP بن گئے. 2 ان کے میرے مہاراشٹر میں 2000 کلومیٹر دور سیمانچل بہار ہے، وہاں پر ہمارے 5 MLA جیت گئے. ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر کون ہے یہ دیوانے جو نکل کر شدت سے محنت کر کے کام کرتے ہیں. اسی لیے پوری طاقت اب حیدرآباد کی بلدیہ الیکشن میں لگا رہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے گزارش ہے، یہ شہر آپ کا ہمارا ہے. اس شہر کی خوبصورتی کو برقرار رکھنا، اس شہر کی تاریخ کو برقرار رکھنا، اس شہر کی تہذیب اور تمدن کو زندہ رکھنا، یہ تمام حیدرآبادیوں کی ذمہ داری. اور بی جے پی کیا کر رہی ہے؟ حیدرآباد نہیں بولتی بی جے پی بھاگیہ نگر کہتی ہے. تو یہ مقابلہ حیدرآباد بنام باپ کا مقابلہ بھاگیہ نگر سے ہونے والا، اور آپ کو حیدرآباد کو بچانا ہے. بی جے پی مجلس کی مخالفت کیوں کرتی ہے؟ پورے ملک میں 200 بلدیاں ہیں، اور 200 بلدیاں میں صرف حیدرآباد کی گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن میں مجلس کے کارپوریٹرز نے، جس میں واجد بھی شامل تھے، مظفر بھی تھے، ڈاکٹر سمیہ بھی تھے، ہم نے CAA قانون کے خلاف ریزولوشن کو پاس کیا، قرارداد کو پاس کیا. اور ان کو تکلیف ہو گئی کہ 200 میونسپل کارپوریشن ہے، یہاں کیسے ہوا؟ یا اس لیے ہوا کیونکہ یہاں پر مجلس ہے. میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اپنے ووٹ کا استعمال کریے. میں اپنے ہندو بھائیوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ سوچئے کہ مجلس پر الزام لگا کے فرقہ پرستی کا 6.5 سال ہو گئے تلنگانہ بن کر، کیا کبھی کوئی کرفیو جیسا ماحول نہیں بنا، کرفیو نہیں ہوا؟ اس میں مجلس کا رول ہے، پولیس کا رول ہے. سب سے بڑا رول حیدرآباد کی عوام کا ہے، جنہوں نے اس طرح کے ماحول کو نہ برداشت کیا، نہ کل برداشت کریں گے. اس طرح کا ماحول برپا کرنا چاہتے ہیں. آج ہم نے 4تھی مرتبہ راج بھون کو پرانے پل کا ٹکٹ دیا. 3 مرتبہ کارپوریٹر بنے راج بھون، انشاءاللہ تعالیٰ 4تھی مرتبہ بنے گا. کاروان کی بلدیا سے 5 سال پہلے ہم نے راجندر یادو کو ٹکٹ دیا، وہ رکن بلدیا بنے. اب سوامی یادو کو دیے. پھر آپ کے جام باغ سے ہم نے روی کو ٹکٹ دیا، وہ مادیگا دلت سماج سے، انشاءاللہ وہ بھی کامیاب ہوں گے. یہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ صرف یہی چاہتے کہ اکثریتی طبقے کو یہ پیغام دلایا جائے کہ دیکھو یہ ٹیررزم ہے، یہ روہنگیا ہے، پاکستانی ہے. ارے بھائی، اس سے حیدرآباد کا کیا فائدہ ہوتا ہے بتاؤ؟ کیا کسی غریب کا پیٹ بھرے گا؟ کیوں بی جے پی 1 پیسہ نہیں دی حیدرآباد کی ترقی کے لیے؟ کتنے فلائی اوور کے لیے تم نے پیسہ دیا؟ کتنے ایکسپریس وے کے لیے دیا؟ کتنی کچی موریوں کے لیے آپ نے پیسہ دیا؟ کس نے باکس ٹنل کے لیے پیسہ دیا؟ سیوریج لائن کے لیے 1 پیسہ نہیں. مگر کیا شروع ہوتے؟ حیدرآباد آتے ہی مجلس سے شروع ہوتے اور دولے بھائی اسد الدین اویسی کو بلاتے. مجلس کے اوپر تنقید کرنا، مجلس کا ڈر دلانا. ارے میرے دوستو، اگر تم مخالفت بھی کر رہے ہو تو ڈھنگ سے کرو، ڈھنگ سے کرو مخالفت. اور یاد رکھو، وہ ڈرنے اور گھبرانے کے دن اب ختم ہو گئے. کوئی ڈرنے والا نہیں ہے. بھارت کا قانون سب کے لیے برابر ہے. اگر آپ واہیات قسم کی باتیں کر رہے ہیں تو یہ آپ کی ذہن کی غلاظت ہے، یہ تمہاری جہالت ہے، یہ تمہاری نادانی ہے. اگر کوئی یہ کہے گا، میرے کو لوگ فون کر کے بولے اگر میں فلاں بولا کہ اسد الدین اویسی کو میں اپنی جھوٹی پہ رکھتا ہوں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھو، آپ میں عزت اور ذلت کا دینے والا یہ انسان نہیں ہے، اللہ ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے تو کہنے دو. اسد الدین اویسی تم سے کہہ رہا ہے
کہ میرے سر پر ان کے نالین مبارک میرے سر کا تاج ہے جو حشر کے میدان میں تمہاری اور میری شفاعت کریں گے. ان کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ آج عزالدین اویسی تمہارے سامنے کھڑا ہے اور ان باطل طاقتوں سے مقابلہ کر رہا ہے. اور جب تک اللہ مجھے زندہ رکھے گا میں مقابلہ کرتا رہوں گا, لڑتا رہوں گا. یہ جمہوریت کی خوبصورتی ہے کہ ہم کو اپنے حق کے لیے لڑنا ہے. اور یاد رکھو, رونے اور ڈرنے اور گھبرانے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات کا پیغام دے رہا ہوں کہ متحد ہو جاؤ, اتحاد کو مضبوط کرو, چھوٹے چھوٹے اختلافات کو بالائے طاق رکھو. اگر آج تم متحد نہیں ہوگے تو کب ہوگے تم متحد؟ جب آسمان سے آگ نکلے گی, جب زمین پر زلزلے آئیں گے. نہیں میرے دوستوں, یہ وقت ہے اتحاد پیدا کرنے کا. حرکت کرو, حرکت کرو, اٹھو اور اپنے کے طور کا استعمال کرو. دیکھو اس ماحول کو, تقریب کو دیکھ کر بلال آ گئے. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج بلال پہلے بھی مجلس میں تھے, یہ دوبارہ اپنے گھر کو واپس آئے تو یہ کام نہیں ہوا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اپنی پارٹی کے اپنے ووٹ کا استعمال کریے, پولنگ پرسنٹیج کا اضافہ کریے. ہم کو اپنی پارٹی کے امیدواروں کو کامیاب کرنا ہے. ہم کو شہر میں اپنی برتری کو برقرار رکھنا, ہم کو اپنے شہر میں اپنی برتری کو برقرار رکھنا ہے. یاد رکھو نوجوانوں, یہ مجلس کو جو مقام ملا یہ صدر الدین اکبر الدین یا ممتاز خان کی محنت سے نہیں ملا. یہ 1960 میں ہمارے بزرگوں نے محنتیں کی, قربانیاں دی, مصائب اور مشکلات اور خاک اور خون کے دریاؤں سے گزرنا پڑا, جانوں کو قربان کرنا پڑا, فسادات نے اپنا سب کچھ لٹا دیا. تو ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ ہم یہاں تک پہنچے. اسی لیے میں نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ اٹھیے, اپنی جماعت کو مضبوط کریے, پتنگ کے نشان پر ووٹ ڈلوائیے, گھر گھر جا کر لوگوں کو ترغیب دیجیے کہ 1 دسمبر کے دن صبح کے اولین ساتوں میں اپنے گھر سے نکلیے اور ایسا جانا پولنگ بوتھ کو جیسا دولہا ولیدے کو جاتا ویسا جانا. آرام سے جائیے, پورا نکل کے جائیے, کیونکہ دولہے بھائی تو ان کو بنا دیے. انشاءاللہ ولیمہ کیا ہے ان کو معلوم گا پہلی تاریخ میں. پورے پولنگ بوتھ کو جائیے, ایک ایک ووٹ کا استعمال کریے, ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ ہم کو کامیاب کرے گا اور اللہ ہمارے لیے کافی ہے. مجھے ایک اور جلسے میں جانا اس لیے چاہتا ہوں.